اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم جس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہے عقد امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب و شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ عقد، یہ شادی پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ آج جو حالات ہیں ہم نے شادیوں کو کیسا بنا دیا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی تھی اور ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے۔ اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا ڈاکٹر کاظم مہدی عروج جون پوری صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ مبارکباد پیش کرتا وبرکاتہ۔ ہوں آج کیونکہ خاص اس گفتگو پر، کیونکہ آج ایک خوبصورت موقع پر، ایک مسرت کے موقع پر یہ ہم پروگرام تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنے اوپر جبراً لاد رکھی ہیں۔ اصل مقصد شادی کا کیا ہے؟ شادی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس یوم مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی اور خدیجہ ٹی وی کے تمام اراکین کی خدمت میں۔ ماشاءاللہ اچھا موضوع ہے اور کاش اس موضوع پر تمام ناظرین خدیجہ ٹی وی اور ہماری قوم سنے، غور کرے، توجہ کرے اور سمجھے، کیونکہ آپ پہنچا رہے ہیں گھر گھر اس پیغام کو۔ دیکھیے، شادی شادی زندگی کی ایک ضرورت کا نام ہے۔ بے شک۔ اور کر رہے ہیں ہم جس طرح کھانا انسان کی ایک ضرورت ہے، پانی انسان کی ایک ضرورت ہے، سانس انسان کی ایک ضرورت ہے، کیا کہنا، دھوپ انسان کی ایک ضرورت ہے، اسی طرح شادی بھی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اسلام نے انسان کی تمام فطری ضرورتوں کے لیے ایک لائحہ عمل اور ایک قانون دیا ہے۔ کھانے کے لیے بھی قانون ہے، قرآن نے کہا کھاؤ پیو اور بربادی نہ کرو، اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کا قانون دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کوئی قانون شادی کا نہ دیتا؟ کیا کہنا ہے نا؟ تو شادی ایک ضرورت ہے انسان کی، مگر جس طرح رہن سہن، کھان پان جسے کہتے ہیں، کھانے پینے، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے میں کلچر کا، تہذیب کا بڑا اثر ہوتا ہے، اسی طرح شادی کے اوپر بھی تہذیب کا، کلچر کا بہت اثر ہے۔ ہر ملک کی شادی الگ ہے، ہر قوم کی شادی الگ ہے، ہر سماج کی شادی الگ ہے، ہر قبیلے کی شادی الگ ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہی غلط ہے، اسلام کی نگاہ میں یہی غلط ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر فرقہ اپنے اپنے حساب سے کیے جا رہا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ شادی اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان کی ہو۔ کیا کہنا، دیکھیں، ہندوستان کا مسلمان الگ طرح سے شادی کر رہا ہے، پاکستان کا الگ طرح سے کر رہا ہے، ایران کا الگ طرح سے کر رہا ہے، امریکہ کا الگ طرح سے کر رہا ہے، جاپان کا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سب کے سب مسلمان ہو تو ہماری طرح سے کرو نا، اپنی طرح سے کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہنا، تو خرابی یہیں سے واقع ہو رہی ہے کہ ہر آدمی شادی جو ہے وہ اپنے کلچر کے حساب سے کر رہا ہے، اسلام کے حساب سے نہیں کر رہا ہے۔ کیا کہنا، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو جس طرح ہر چیز میں حرام، حلال، واجب، مستحب، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، گفتگو میں آپ کو دیکھنا ہے، توجہ ہے، اسی طرح آپ کو شادی میں بھی دیکھنا چاہیے، سماج کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اس نے قانون کیا بنایا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اب رہی بات کہ جو اسلام نے قوانین بنائے ہیں اس پر عمل کیا جائے تو شادی بہت آسان ہو جائے گی۔ اب آدمی یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی یہ مسرت کا موقع ہے تو ہم مسرت کا اظہار کیسے کریں؟ تو جو قانون اسلام ہے اس میں جہاں تک شریفانہ انداز سے جائز ہو، ضرورت کے تحت ہو، اتنا ہی کلچر شامل کریں، اس سے زیادہ شامل نہ کریں کہ اسراف ہو جائے یا حرام ہو جائے یا پریشان کن ہو جائے۔
بہت خوب. لیکن آج کی اگر ہم اس دور کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ مہر کی بات ہوگی تو مہر فاطمی ہوگا، ہم جہیز کی بات کریں گے تو رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا. اس کے باوجود جو اس کے برعکس ہے تمام باتیں، مثلا اگر جہیز کی بات ہوگی تو لیتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ سماج کو وہ تمام چیزیں ملیں کہ جس سے سماج یا ایک اپنا معاشرہ خوبصورت ایک گلدستے نما معاشرہ بن جائے. دیکھیے آپ کے کئی سوال ایک ہی میں جڑ گئے ہیں. جی. ہندوستان میں ایک لفظ دیا جا رہا ہے جہیز، بلکہ جہیز نہیں بولتے، دہیج. ہندی میں دہیج پرتھا بند کرو، دہیج لینا حرام ہے. اسلام نے تو غلط کہا ہے. اسلام میں جہیز ہے؟ کس نے کہا کہ اسلام میں جہیز نہیں ہے؟ جی. اسلام میں جہیز ہے. اور کر رہے ہیں آپ دیکھیے اب اس جو ہے وہ بات اور آگے نکلتی ہے. اسلام نے جو قانون دیا ہے شادی کا، جی. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلے جو ہے وہ قانون قرآن کا دیکھیے کہ کیا ہے. تو خطبہ نکاح میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کیا کہنے. قانون کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا قانون نماز پڑھو کی طرح نہیں ہے کہ شادی کرو. جی. روزہ رکھو کی طرح نہیں ہے شادی کرو. قرآن نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. شادی کے لیے کہا ہے شادی کراؤ، کرو کا حکم ہی نہیں دیا. جی. پہلی قانونی پابندی یہ ہے واہ واہ واہ. کہ کسی بھی بالغ و عاقل کو قرآن نے شادی کرو کا حکم نہیں دیا. جی. اس کے سرپرست کو حکم دیا کہ شادی کراؤ. پہلا اس قانون پر عمل ہو تو سماج جو ہے وہ کلیکٹ رہے گا. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کیونکہ اس بارے میں کبھی ڈسکشن نہیں ہوا ہے. بالکل، سماج کلیکٹ رہے گا، تہذیب بنی رہے گی. ٹھیک ہے. اب آئیے، اب یہ شادی کراؤ کا حکم ہے تو اب شادی کراؤ کے حکم کے تحت رسول نے کون سی سنت پیش کی. ٹھیک ہے. جی. تو اب یہ بھی بڑی نازک سی بات ہے. رسول کی اپنی شادی حجت نہیں ہے، رسول کی اپنی شادی سنت نہیں ہے. جی. اطہر صاحب بہت غور سے سن لیجئے. اس لیے ہاں، جی. جی. کیونکہ میں آپ کے حوالے سے سامعین و ناظرین تک بات پہنچاتا ہوں. اپنی شادی رسول کی حجت اور سنت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے شادی کراؤ. ٹھیک ہے. تو رسول کی وہ سنت حجت بنے گی جو رسول نے شادی کرائی ہوگی، کی ہوگی نہیں. واہ 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 واہ. اب جب کرائی شادی، جب شادی کرائی حجت ہوگی تو دو ہی شادی ہے جو رسول نے دونوں کرائی. دونوں کا مطلب ایک کے رسول باپ ہے، معصوم عالم ہے، اور دوسرے کے رسول سرپرست ہے، پالنے والے ہیں، وہ ہے مولائے کائنات. تو مولائے کائنات اور معصوم عالم کی شادی ہی یہ سنت ہے اور یہ حجت ہے اور اسی پر شریعت بنتی ہے اور اسی پہ امت مسلمہ کو یقین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سبحان. مہر فاطمی کا لفظ جو آپ نے کہا وہ یہیں سے آتا ہے کہ رسول نے مہر جو معصومہ کی رکھی ہم اسی کو فالو کریں. تو مہر رکھتے وقت تو مہر فاطمی چاہیے اور جہیز کے وقت میری چاہیے، میری نیت چاہیے. یہ قانون نہیں. اب دیکھیے جہیز کی بات آپ نے جو کہی، قانون یہ دیا ہے شریعت نے کہ اب آئی بہت بڑا سوال ہے، جہیز کیوں لازم ہے اسلام میں؟ آپ کے دوسرے کلچر میں جہیز کی مخالفت ہو رہی ہے، اسلام نے منع کیا ہے؟ نہیں. جہیز اصل میں ہے جو شریعت نے آپ کو اصول دیا. رسول اللہ نے مولائے کائنات کو یہ حکم دیا کہ تم مہر ادا کرو پہلے نکاح سے پہلے. مہر ادا کرو. یا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ مولائے کائنات نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے.
یہ چیزیں ہیں بتا دیں، گھوڑا ہے، تلواریں ہیں، زرہ ہے. کبھی زرہ تو بہادر کے، تم اتنے بہادر ہو، زرہ کیا کرو، زرہ بیچ دو. اب زرہ بکی 500 درہم کی. وہ 500 درہم بطور مہر مولا کائنات نے ادا کیا. تو رسول اللہ نے اس سے کچھ خوشبو منگائی، کچھ خیرات کیا اور کچھ کا جہیز بنایا. اس کا جہیز بنایا. تو جسے بھی جہیز چاہیے وہ مہر ادا کرے. ہمارے استاد شیخ الحسن صاحب قبلہ بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ مہر ادا کرو، 8 لاکھ روپے کا جہیز لے لو. 50 لاکھ مہر ادا کرو، 45 لاکھ کا جہیز لے لو. غور کیا آپ نے؟ جہیز اس لیے ہے تاکہ لڑکی اپنے سلیقے کی چیزیں لے کے شوہر کے گھر آ کے شوہر کی خدمت کر سکے. وہ جس برتن میں پکانے کی عادی ہے وہ برتن لے لے، جس طرح وہ اپنے گھر میں رکھ رکھاؤ کی عادی ہے وہ سامان لے لے. اب مثلا کہ ہمارے یہاں مکسی کی عادی ہے لڑکی، مثلا مثال دے رہا ہوں، آپ کے یہاں سل بٹہ چلتا ہے، آپ کے یہاں سل بٹے کی عادی ہے، یا آپ کے یہاں مکسی کی عادی ہے، میرا سل بٹے کی عادی. تو اگر وہ سل بٹے کی عادی ہے، سل بٹہ لے جائے تو کیا حرج ہے؟ مکسی کی عادی مکسی لے جائے، کیا حرج ہے؟ یہ صحیح مقصد یہ ہے مقصد جہیز کا، کہ لڑکی جس طرح سے جینے کی عادی ہے وہ سامان لے جائے شوہر کی خدمت کے لیے تاکہ آسانی سے خدمت کر سکے. مگر وہ جہیز جائے گا شوہر کے پیسے کا، مگر وہ پیسہ شوہر کا نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ بعنوان مہر ادا کر چکا ہے. جزاک اللہ. اگر بہت خوبصورت ڈسکشن ہے، کیونکہ ہم اس سماج کے لیے بھی کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں عقد جناب امیر اور جناب سید کائنات جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے عنوان پر. اور آج جو اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا جناب سیدہ کو کفو کہا جاتا ہے، کہ ان کا کفو اگر کوئی تھا تو وہ صرف جناب امیر علیہ السلام. تو اس کفو کا جو مقصد تھا جناب شہزادی عالمیان کے بارے میں، تو اس کا کیا مفاہیم ہے اور کیا مقصد ہے؟ ہر ایک عقد کے لیے حکم ہے، حدیث ہے کہ اپنا ہمسر اور اپنا کفو تلاش کرو. اور کر رہے ہیں آپ؟ اور اسی قانون کے تحت، کفو تلاش کرنے کے ہی قانون کے تحت شیخ ڈھونڈنے لگا، پٹھان ڈھونڈنے لگا، سید ڈھونڈنے لگا. مگر خرابی یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ سید ہم ہیں تو سیدی ہمارا کفو ہے، اور شیخ ہم ہیں تو شیخی ہمارا کفو ہے. کردار میں کفو تلاشی نہیں کرتے. کیا کہنا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے گھرانے رکھ رکھاؤ کا لڑکا ہے اسی طرح کے گھرانے رکھ رکھاؤ کی لڑکی ہو، تاکہ گھر میں تو میں نہ ہو، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں، ایک دوسرے کو کوئی کمتر نگاہ سے نہ دیکھے. غور کر رہے ہیں آپ؟ کفو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہم زبان ہوں. ایک چائنیز لڑکی سے شادی کرا دیجئے، وہ زبان کے اعتبار سے کفو نہیں ہے، سمجھا آپ نے؟ اس کو زبان ہی ہندی سیکھنے میں لگ جائیں گے 5 سال. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ 5 سال نہ ٹھیک سے گفتگو ہو سکے گی، نہ ٹھیک سے بات چیت ہوگی، نہ کنورسیشن ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو کفو اسے کہتے ہیں کہ اگر آدمی دولت مند ہے تو جتنا دولت مند ہے اتنے ہی میں لڑکی ڈھونڈے. ہوتا کیا ہے، بہت دولت مند گھر کی لڑکی لے آئے، اسے کام ہی نہیں کرنا آتا، اب تو میں ہو رہا ہے. یہی ہے. اب جو کہا گیا کہ معصوم عالم کفو ہیں، تو حسب نسب کے اعتبار سے بھی کفو ہیں، کردار کے اعتبار سے بھی کفو ہیں، علم کے اعتبار سے بھی کفو ہیں، عصمت کے اعتبار سے بھی کفو ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر اور کفو نہیں تھا، اس لیے کہ معصوم عالم معصومہ تھیں اور ان کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں نا؟ جناب مریم معصومہ تھیں، انہیں کفو نہیں ملا، معصوم نہیں ہوئی ان کی شادی. تو ایک تو یہ ہے. اب ذرا سے اسے الٹ کے دیکھیے. رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ زہرا نہیں ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہیں تھا. یہ نازک سی بات ہے. اگر ایک جملے میں عرض کروں تو علی کو رکھ کے زہرا تلاش نہیں کی گئی ہیں، زہرا کو دیکھ کے علی تلاش کیے گئے.
واہ 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 واہ. تو جب زہرا کو دیکھ کے علی تلاش کیے گئے ہیں تو کردار کے، علم کے، کمال کے ہر اعتبار سے زہرا ہی کفو ہیں. سخاوت میں، شجاعت میں، بلاغت میں، عصمت میں، طہارت میں، ہر اعتبار سے زہرا کفو ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وہ ماحول جو ہے عقد ہوا ہے آپ کا، کیونکہ یہ کہا تھا سب سے پہلے عقد ہوا آپ کا خدا نے پڑھایا، پھر زمین پر رسول اللہ نے پڑھا. تو جو ماحول جو تھا وہ تمام عرب کے لوگ جن کی تمام خواہشات کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی کہ یہ شادی کاش ہم سے ہو جائے، تو وہ ماحول بہت مختصر میں چاہوں گا، پھر اس کے بعد اگلا سوال میں آپ سے ضرور. جی دیکھیے، رسول کے گھر شادی ہو جائے جی یہ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس سے بڑا کوئی شرف ہی نہیں تھا. بے شک. عرب کے بہت بڑے بڑے لوگ، میں نام کیا لوں، بڑے بڑے لوگ یہ دعا کر رہے تھے کہ ہم سے شادی ہو جائے، اور نہیں ہوئی تو انہوں نے بعد میں حسرت کا اظہار کیا. جی کسی نے یہ کہا کہ بھئی علی کے پاس وہ کمال جتنے ہیں وہ سارے کمال ایک طرف، اگر علی کا یہی ایک کی فضیلت ہمیں مل جاتی تو میں دنیا کا بڑا آدمی اپنے سمجھتا کہ رسول کے گھر میری شادی ہوئی. تو اللہ نے ایک ہی بیٹی بھی دی، بہت زیادہ بیٹیاں بھی نہیں تھیں. جی کہ کسی اور کو یہ اعزاز خدا نخواستہ مل جاتا. تو مولا کائنات تو بہت بعد میں کہتے رشتہ پیش کرنے کے لیے. اب اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لوگ آئے. ایک بہت بڑا دولت مند آیا تھا رسول کے پاس، اور اس نے کہا تھا کہ میں 70 اونٹ دے دوں گا ریشمی لباس کے. دیکھیں اس وقت کپڑا سب سے اہم چیز تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے. سونے سے زیادہ کپڑا اہم تھا عرب کے اس کلچر میں. سونا آسان تھا حاصل کر لینا، کپڑا آسان نہیں تھا. کیا کہ اسی لیے اس وقت تحفے میں لوگ گولڈ نہیں دیتے تھے، کپڑا دیتے تھے، یمنی لباس دیتے تھے. تو اس نے کہا میں یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا. تو رسالت مآب ناراض ہوئے اور آپ نے ایک مٹھی ریت اٹھا کے اس کے دامن میں پھینک دی. تو وہ سارا دامن جو ہے وہ سنہرا ہو گیا اس کا. کہ تم مجھ سے دولت کی بات کرتا ہے، میں اگر ریت کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس طرح سے اسے ہٹایا. تو کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ رسول کفو تلاش کر رہے تھے. کیا کہنا، واہ واہ واہ. دوسرے رسول کے یہاں یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑا گھر ہے ہمیں مل جائے، اور رسول کفو تلاش کر رہے تھے. تو کفو مولا کائنات تھے. جب مولا کائنات، اچھا رسول نے ایک قانون بھی دیا تھا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج ستارہ نمودار ہوگا، جس کے در پہ سجدہ کرے گا وہی کفو ہوگا، اسی سے شادی ہوگی. تو وہی مولا کائنات کے حصے میں آیا. پھر مولا کائنات نے رشتہ دیا تو رسول نے اسے قبول بھی فرمایا. تو سب کی حسرت تو یوں بھی پانی پھر گیا. ازواج رسول میں جناب ام سلمہ کا بڑا اہم کردار ہے. بے شک. جناب ام سلمہ ہی نے مولا کائنات سے بھی کہا کہ بھئی آپ بھی رشتہ پیش کر دیجئے. اور جب رشتہ پیش کیا تو ادھر سے جناب ام سلمہ نے بھی سفارش کی. اور پھر رسول نے عقد تو کر دیا تھا پہلی ذیلحج کو، جو آپ کا پروگرام ہے. رخصتی تو کئی مہینے بعد ہوئی ہے. اور اس کئی مہینے بعد رخصتی ہوئی ہے، 6 مہینے بعد ہوئی ہے تقریباً رخصتی. تو اس میں بھی جناب ام سلمہ ہی آگے آئیں، اور انہوں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ عقد ہوئے زمانہ ہو گیا، اصل میں کیوں رخصتی دیر سے ہوئی؟ معصوم عالم کی عمر ہی کتنی تھی، 9 برس میں ہی شادی ہوئی ہے بھائی. تو رسول چاہتے تھے کہ ایک تو عمر کا تقاضا ہے، بچی ہے، اس لیے فوراً سے کیسے رخصت کر دے. تو کافی دن اپنے پاس رکھا. پھر جناب ام سلمہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ علی کی شادی ہو گئی ہے، بھیج دیجئے. کیا کہنا. تب جا کر کے یہ رخصتی ہوئی. تو پھر اس کا رسول نے کہ اہتمام کرایا، اصحاب کو جمع کیا، ازواج کو تیار کیا. پھر رسول مولا کائنات آئے، پھر معصوم عالم کی رخصتی ہوئی شاندار طریقے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جب بھی آقا ہم بات کرتے ہیں شادی کے مسئلے کو لے کر، اور ظاہر سی بات ہے، کیا ہم آج جو ہماری شادیاں ہیں کیا ہم ویسے ہی شادیاں کر پا رہے ہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے اگر حکومت ڈنڈا لے کے کھڑی ہو تو ہم کر لیں گے. جی. شریعت ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی تو ہم نہیں کر پاتے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. 5-5 ہزار لوگ جہاں پہ ولیمہ کھاتے تھے اور 250-250 لوگ جہاں بارات لے کے جاتے تھے، ابھی اس کورونا کے زمانے میں حکومت کا ڈنڈا شروع ہوا تو 5 لوگوں میں شادی ہوئی. اور یہ اسلام کہتا ہے کہ 5 لوگوں میں آسانی سے بلا کے شادی کر لو. تو اس وقت اینٹتے پھرتے ہیں جتنے بھی شادی کرنے والے. تو بھیا یہ ڈنڈے سے ماننے والے لوگ ہیں.
سمجھا آپ نے؟ ورنہ بہت آسان شادی رکھی ہے. جی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ذلت آمیز طریقہ اختیار کر لو کہ لڑکی یوں ہی بیچ دو. نہیں، حکم ہے ولیمہ کرو، چند لوگوں کو بلا کے دعوت کرو، مگر ولیمہ شرعی مطلب دعوت ہے. لڑکی کے گھر کھانا یہ شرعی کھانا نہیں ہے. جی لڑکی کے گھر چڑھ کے کھانا 7 قسم کی جو ہے وہ ڈشز ہوں اور روٹیاں 3 قسم کی ہوں، لڑکی کے گھر نہیں ہے. ولیمہ کرو تاکہ لوگ جانیں کہ تمہارے گھر دلہن آئی ہے، اس دلہن کا تعارف ہو، آئیں گے تبھی تو تعارف ہوگا. یہ ہے کچھ طریقے، مگر اس طرح سے کہ جس طرح ہم نے اپنی رسم و رواج میں تباہی مچائی ہے، تو یہ حالت اس وقت ہو گئی ہے کہ جس طرح عرب میں لڑکیوں کو لوگ مصیبت سمجھتے تھے، آج پھر مصیبت سمجھنے لگے. جی اگر اسلامی طریقہ شادی کا رائج ہو جائے تو لوگ لڑکی کو پھر رحمت سمجھنے لگیں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اگر وہی بات ہے، کیونکہ ہم اس پروگرام کے ذریعے، کیونکہ آج کی اس مبارک موقع پر شاید کچھ لوگ ہوں جو عہد کریں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہمیں وہی پرانا معاشرہ جو اچھا معاشرہ بنانا تھا، جو ہم نے شریعت نے ہمیں حکم دیا تھا، اس کے لیے خاص جو آپ کی طرف سے تجویز ہو اور اس میسج. بہت آسان ہے. آپ 250 آدمی کی بارات لے جانا چاہتے ہیں، لے جائیے. ہندوستان میں نے بنارس میں دوسری جگہ اور کلچر دیکھا ہے ایسا. آپ 4 بجے شام کو 250 آدمی کی بارات لے کے جائیے. جی نہ رات کے کھانے کا ٹائم ہے، نہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے. وہاں جائیے اور 1 گلاس شربت پیجئے، دھوم دھام سے نکاح کیجئے، قصیدہ خوانی کیجئے، درود پڑھیے، صلوات پڑھیے، مغرب سے پہلے رخصت لے کر کے آ جائیے. کیا مشکل ہے؟ کیا کہنے. ٹھیک ہے، جتنا مہر ادا کیجئے اس اعتبار سے جہیز لے لیجئے. کیا مشکل ہے؟ آسان ہے شادی. اور اپنے گھر آئیے تو پھر ایک ولیمہ کر لیجئے. کوئی ضروری ہے کہ 9 منہ میں ذائقہ 9 قسم کی ڈشز ہو تو آدمی لے نہیں پاتا ہے. یہ خالی بے وقوفیاں ہیں. ابھی میٹھا کھا لیا فوراً نمکین کھا لیا فوراً. 1 گھنٹے کے اندر آپ کو جو ہے وہ 2 شفٹ کھانا کھلانا ہے، اور اسی 1 گھنٹے میں 2 شفٹ کھلانا ہے. 30 منٹ کے اندر ایک آدمی 9 ڈش کا کیسے ذائقہ لے لے گا بھائی؟ بالکل. تو وہ ذرا سے کامن سینس یوز کریں بھائی. کھانے والے بھی یوز کریں اور کھلانے والے بھی یوز کریں. اچھا، اور اگر آپ 250 آدمی ہیں اور ہر ایک کے ذائقے کی آپ بات کریں تو پھر سب کا مینو الگ الگ لیجئے. تو نہ آپ بنوا سکتے نہ وہ کھا سکتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک عام سا کھانا جس میں ذائقہ بھی ہو اور پیٹ بھر جائے کافی ہے. تو ایک تھوڑا سا سینس یوز کرے سماج. تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. شادیاں بھی آسان ہو جائیں گی، سہولت بھی ہو جائے گی، اور لڑکیاں پریشان بھی نہیں ہوں گی. لڑکوں کو 35 سال تک انتظار بھی نہیں کر پڑنا ہوگا. حکم شریعت کا کہ جب بالغ ہو جائیں تو جلد سے جلد شادی کرو. اس لیے کہ اگر تم نہیں کرتے اور کوئی بھی لغزش ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے. واہ واہ واہ. ایک میسج اس میں تمام ان والدین کے لیے کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی شادی جلد از جلد کریں، تاکہ ایک تو رول بنایا وہی جو آپ نے کہا کہ جب سرکار کا ایک ڈنڈا چلتا ہے تو سارے لوگ مان جاتے ہیں اور شریعت کی اسی بات کو پامال کر دیتے ہیں. تو ایک میسج اس کا بھی. دیکھیے، میسج تو پہلے یہ ہے کہ قرآن نے وہی جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی اور آیت پڑھی تھی کہ شادی کرا دو، ہے نا. واللہ واسع علیم. اللہ وسعت بھی دینے والا ہے رزق میں، اور اللہ جاننے والا بھی ہے. کسی بھی ماں باپ پیرنٹس کا اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رزق بھی دینے والا ہے اور اللہ ہمارے حالات کو جاننے والا بھی ہے. اسی لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں لڑکا اپنے پیر پہ کھڑا ہو اور اتنے ہزار کمانے لگے، ٹھیک ہے، تب ہم شادی کریں گے. اسی میں یہ سارے مسائل کھڑے ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ وقت دینے کا، اور یقیناً اس خوبصورت اور نورانی گفتگو کا ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی پیش کرتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور آج ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں عقد جناب امیر اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس مبارک موقع پر جہاں تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہیں آپ سے التجا بھی ہے کہ اپنی شادیوں کو اس طریقے سے کریے کہ جیسی شریعت چاہتے ہیں ہے اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.